رات کو یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کی میں نے خود جا کے تصدیق کی اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں گیا اور جن میرے جو ملازمان تھے خاص طور پہ ایس ایچ او اور وہ کانسٹیبلان ان سے بھی فردن میں نے یہ ڈسکس کی. وہاں پہ اڈا کے مالکین ہیں, انہوں نے جو کرپشن کا الزام لگایا ہے وہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ایک ایس او پی انوالو کرائی ہوئی ہے تمام لاہور کے اڈا جات کے اندر. وہ اڈا جات میں ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے تمام اڈا والوں کو کہ آپ مہربانی کریں جس کو آپ نے ٹکٹ دینی ہے اس کا آئی ڈی کارڈ آپ جو ہے نا فیڈ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون بندہ پی او ہے, کون دہشت گرد ہے. یہ اڈے والے ایک آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں, اس میں 10 ٹکٹ دے دیتے ہیں. ٹکٹ دیں گے اس کا ہمیں ڈیٹا ملتا رہے کہ یہ بندہ کہاں سے کہاں گیا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہو, کوئی اس میں پی او ہو, تو کیا یہ میرے ایس ایچ او نے یا میرے کانسٹیبل نے غلطی کی ہے وہاں پہ جا کے اور آگے سے وہ بدماشی کر رہا ہے یا اس طرح کے کام کر رہا ہے. یہ نا پولیس پہ الزام لگانا بہت آسان ہے اور 24 آورز جاب کرنا بہت مشکل ہے. میرا وہ ایس ایچ او سرکل کا بیسٹ ایس ایچ او ہے اور یہ الزام لگا دینا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں, وہ تو بیچارہ گیا ہی نہیں ہے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس جناب میاں شفقت صاحب جو کہ اس وقت سرکل سبزہ کے ڈی ایس پی ہیں اور انہی کے انڈر جو ہے تھانہ شیرا کوٹ بھی آتا ہے جہاں پہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جناب بڑے مشہور ٹک ٹاکر کہہ لیں, ولاگر کہہ لیں, ایک بزنس مین کہہ لیں, کچھ بھی ان کا نام دے دیں, بجاج نیازی صاحب, جن کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ ایک ایس ایچ او کے ان کی طرف سے الزام ہے کہ ایس ایچ او صاحب ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ صرف انٹریز چیک کرنے گئے تھے. وہ کیا معاملہ تھا, کیا واقعہ تھا, چونکہ اس وقت میں سربراہ کے ساتھ ہوں, سرپرست کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ایسے ہے کہ میں ڈی ایس پی سبزہ تعینات ہوں اور رات کو یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کی میں نے خود جا کے تصدیق کی اور میں وہاں پہ جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ بھی گیا اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں گیا اور جن میرے جو ملازمان تھے خاص طور پہ ایس ایچ او اور وہ کانسٹیبلان ان سے بھی فردن میں نے یہ ڈسکس کی. تو یہ پہلی تو بات ہے کہ جو وہاں پہ اڈا کے مالکین ہیں انہوں نے جو کرپشن کا الزام لگایا ہے وہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہماری ایک ایس او پی ہے. ایس او پی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جب سے یہ لاہور پولیس کو ایکٹیو کیا ہے تو ہم نے نمبر 1 تو ہوٹل والوں کے پاس جتنے بھی لاہور میں ہوٹل ہیں ان کے پاس ہمارے نمبرز ہوتے ہیں. وہ ایس او پی کے تحت ہمیں انفارم کرتے ہیں. جب بھی آئی ڈی کارڈ کوئی فیڈ کرتا ہے تو وہ انفارم کرتے ہیں کہ جی آپ کا پی او ہے, یہ اس کو یہ ہے وہ ہے, وہ ہمیں فوری طور پہ انفارم کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک ایس او پی انوالو کرائی ہوئی ہے تمام لاہور کے اڈا جات کے اندر. وہ اڈا جات میں ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے تمام اڈا والوں کو کہ آپ مہربانی کریں جس کو آپ نے ٹکٹ دینی ہے اس کا آئی ڈی کارڈ آپ جو ہے نا فیڈ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون بندہ پی او ہے, کون دہشت گرد ہے, وہ کہاں سے کہاں گیا ہے, تاکہ ہمارے نالج میں آ جائے. اگر ادھر سے بھی سلپ ہوتا ہے تو آگے سے ہم اس کو پکڑ سکیں. اب یہ اڈے والوں کیا کر رہے ہیں, یہ اڈے والے ایک آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں, اس میں 10 ٹکٹ دے دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 10 ٹکٹ کے اندر مجھے نہیں پتا کون بندہ کدھر گیا ہے. تو میرے ایس ایچ او نے وہاں پہ ایک ڈیوٹی تعینات کر دی کہ یار پلیز آپ مہربانی کریں, آپ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے اس کا ہمیں ڈیٹا ملتا رہے کہ یہ بندہ کہاں سے کہاں گیا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہو, کوئی اس میں پی او ہو, تو اس کی ہم جو ہے نا سرچ کر لیں, اس تک ہم پہنچ سکیں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے محرم الحرام. اب ہم محرم الحرام میں اب دیکھیں کتنے دن ہیں, لیکن آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ اب ایک ہفتہ پہلے ہی ہم نے محرم کی ڈیوٹیاں ہم نے پورا اسکیجول بنانا شروع کر دیا ہے. ہم نے وزٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. ڈی ایچ صاحب آپریشن نے ہمارے ساتھ میٹنگز کر لی ہیں. ہم نے جا کے چھتوں پہ ڈیوٹی اور جو نیچے ڈیوٹی ہے ہم نے سارے اس کے پورا پلان ہم نے تیار کر لیا ہے. اور اگر ہم لوگ آئی ڈی کارڈ دے کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اڈو والوں کو کہ یار یہ ہمیں یہ پرووائڈ کر دیں ہمیں اس کا ڈیٹا آئی ڈی کارڈ کا, تو کیا یہ میرے ایس ایچ او نے یا میرے کانسٹیبل نے غلطی کی ہے وہاں پہ جا کے اور آگے سے وہ بدماشی کر رہا ہے یا اس طرح کے کام کر رہا ہے. یہ لاہور پولیس پرامن پولیس ہے. ہم کسی کو غیر قانونی کام انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے یہ کام چلے اور کسی کے ساتھ ہم خود بھی زیادتی نہیں کرتے. اب میں نے اس کو سارا تصدیق کر لیا, ہم نے اس کو دیکھ لیا جا کے کہ یہ ایشو کیا ہے. ایشو یہی نکلا کہ وہ جو ایک آئی ڈی کارڈ پہ کسی کو 10 دے رہے ہیں, کسی کو 15 دے رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ 10 ٹکٹوں کے اندر جا کون رہا ہے, 15 کے اندر کون جا رہا ہے.
تو ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, آپ نے جس کو بھی ٹکٹ دینی ہے اس کا آپ آئی ڈی کارڈ لیں, اس کو آپ ٹکٹ جاری کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کا ڈاٹا ہمیں دیتے جائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جی یہ فلاں فلاں بندہ جو ہے آج بہاولپور گیا ہے, آپ رحیم یار خان گیا ہے, یہ کل کو واپس آئے گا نہیں آئے گا, ہمیں یہ پتہ چل جائے. نتھنگ, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس بھائی نے اڈے والے نے یہ مشہور کیا کہ جی پولیس آئی ہے, یہ پولیس نے تنگ کیا ہے, یا پولیس کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں نتھنگ, کوئی سچائی کی بات نہیں ہے. سر لاسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب پولیس آئی ہے اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میرے کاؤنٹرز کو چیک کیا گیا, میرا کیش جو 3.5 لاکھ کا جو نا وہ الزام دے رہے ہیں کہ 3.5 لاکھ پچھلے سال میرا کم ہوا تھا. میں چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا, چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. لیکن اب کہہ رہے کہ میں ہر دفعہ خاموش نہیں رہ سکتا. مطلب ان کی طرف سے الزام یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے انہوں نے کچھ دن پہلے بھی دیے ہیں ایس ایچ او صاحب کو, اور وہ پھر جو ہے نا دوبارہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. میں نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی, اور اب جو ہے وہ میرے یہاں پر آ گئے, میرے سیٹ اپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا خراب کیا اور یہاں پر آ کے میرے نام کو بدنام کیا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ نا پولیس پہ الزام لگانا بہت آسان ہے اور 24 آورز جاب کرنا بہت مشکل ہے. میرا وہ ایس ایچ او سرکل کا بیسٹ ایس ایچ او ہے, اور جو صبح 9 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک یونیفارم میں کام کرتا ہے, اور یہ الزام لگا دینا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں, وہ تو بیچارہ گیا ہی نہیں ہے. وہ تو اس کی ڈیوٹی گئی ہے وہاں پہ, اور ڈیوٹی نے جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ سر یہ ہم نے 5-4 لوگ پکڑے ہیں جن کے پاس ٹکٹیں ہیں 10-10, آئی ڈی کارڈ ایک ہے, تو آپ مہربانی کریں اس طرح نہ کریں. جب ان کے ساتھ ان لوز ٹاک کی ہے یا ان کے ساتھ بہیو اچھا نہیں کیا تو پھر وہ بیچارہ بھاگا ہے. وہ تو ناکے پہ کھڑا ہوا تھا, پھر وہ بھاگا ہے. تو رہ گئی یہ پچھلے سال والی بات, یہ بھی فیک ہے. جس طرح یہ سٹوری بنا دی ہے اس طرح وہ بھی فیک ہے. یہ ایسے پاسبلٹی ہے کہ کوئی جائے اور جا کے وہاں سے پیسے لے لیں, یہ اتنے ہو سکتا ہے اس طرح اس معاشرے میں, یا اس طرح کے جو سینئر لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہمیں کرنے دیں گے یا ہم کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3.5 لاکھ آپ نے برداشت کر لیا تو 1 لاکھ آپ سے کیوں برداشت نہیں ہوا. وہ آپ کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کی طرف سے کچھ ویڈیوز ہمیں موصول ہوئی ہیں جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے فیملی کے 5 ممبرس کا ایک آئی ڈی کارڈ پہ ٹریول کر رہا ہے. اس کی ویڈیوز ہمیں موجود ہوئی, اس کے علاوہ بھی 1-2 ویڈیوز انہوں نے ہمیں دی ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ مزید کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, وہ جو سن رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو پولیس انتظامات کرتی ہے کیا وہ ان شہریوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے؟ میں تمام لاہور کے شہریوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں. جو جس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. 24 آورز ہم جو ہے سڑکوں پہ ہیں, ہم کرائم کی روک تھام کر رہے ہیں. ہمارے ڈی اے جی صاحب ایس ایس پی آپریشن لاہور, وہ یقین کریں رات 2 بجے انہوں نے مجھے چیک کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ڈی اے جی ایس ایس پی 2 بجے تک 3 بجے تک ہم لوگوں کو چیک کر رہے ہیں, یہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کسی منڈی والے کے پیسے نہ چلے جائیں, کہ 2 بکرے نہ لے جائے. آپ بلیو کریں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, وہ یہ جرم کو روکنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور دوسرا, آگے محرم آ رہا ہے, وہ دوران محرم ہم جن لوگوں پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں وہ برائے مہربانی کر کے جرائم کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں, ہمیں آگاہ کریں. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, اور یہ جو اڈے والے لوگ ہیں یہ بھی تعاون کریں. یہ خاص طور پہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے, بلکہ ہم نے تو اویزاں کیے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے ایس او پی دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو کبھی بھی آتا ہے تو آپ اس کو ٹکٹ ضرور دیں, لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ ہمیں انفارم کریں. ہوٹلوں والوں کو کہا ہوا ہے, اور ادر جگہوں پہ ہمیں انفارم کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری ایس او پی کے ساتھ چلیں گے, ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. جی بالکل, آپ نے میاں شفقت صاحب کی بات سنی ہے. چونکہ ملکی حالات بھی بہت خطرناک اس نوعیت میں موجود ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگی صورتحال ختم ہوئی ہے تازہ تازہ. کیا پتہ کون کیا ہے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انڈین ایجنٹ ہی اگر اس کا مس یوز کر جائے گا تو کون ذمہ دار ہے. اس وقت آگے جو ہے ہمیں محرم الحرام میں بھی سیکورٹی بہت ٹائٹ چاہیے ہوتی ہے. بڑے یہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ بڑے خطرات ہوتے ہیں, اور لاہور پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ضلع کو محفوظ کیا جائے. میاں شفقت صاحب کے ٹائم کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت. اللہ حافظ.